تشکیل کرتے رہے نقل رضا خطیب علی محمد عزت نواز علی رام مولانا سید شاہد صاحب کی خدمت میں یہ تشریف اپنی جانب سے اور تمام مومنین مومنات کی جانب سے بارگاہ ساکن غربت حضرت حضرت علی قیام کی خدمت میں ان کے بچے مدین کا پرزہ پیش کرو اور شہزادی عالمیان کی بے تقسیمہ خدمت میں ان کے سرگرمیان کا اور ان کے مٹے ہوئے گھر کا پرزہ پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں عزت مآب علی رام مولانا سید شاہ رخ عباس صاحب قبلہ اکبر پوری در محمد آل محمد نرنتر صلوات انجمن پنجتری کے بچوں سے گزارش ہے جو انجمن کے پنجتری بچوں ہیں وہ تبرکات کے لیے عزا خانے میں پہنچ جائے چونکہ وہاں تابوت اٹھانے کے لیے بچے نہیں ہیں برائے کرم اگر میری آواز سن رہے تو انجمن پنجتری کے بچے وہاں پہنچ جائے تبرکات اٹھانے کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي العربي الأمي الفتحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى حبيبه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أحب الله من أحب حسينا صلوات ربنا التمام حضرات مائک کو صحیح کر لو بھیا مائک صحیح کر لو حضرات گرامی قدر حضرت ناران حسین مظلوم کربلا ماتم ناران غازی ابی فضل عباس علیہ السلام عزیزو ایک صبح سے آپ تمامی حضرات عزائے امام حسین میں منہمک ہے یہ وہ لمحہ پہنچا ہے کہ اس وقت اس بستی میں حضرت جناب زہرا کے کنبے کے 18 بنی ہاشم کے تابوت برآمد ہونے والے ہیں اگر ہماری آواز گاؤں کے بستی کے مومنین نوجوان حضرات سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اس وقت تابوت کی برآمدگی کا وقت ہے کہ برائے کرام تھوڑی دیر حاضر ہو جائیں اور چند لمحے کے لیے شریک ہو جائیں
عزیزان گرامی، ہمیں انجمن ہائے ماتمی سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ دن بھر کہیں نہ کہیں دن رات سفر پیرا ہے، کسی بستی میں، کسی گاؤں میں، کسی قریے میں، کہیں ماتم، کہیں شبیداری، کہیں نہ کہیں مصروف ازاں ہے۔ لیکن اس وقت صرف اور صرف شہزادی زہرا کے گھرانے کو پرسا دینا ہے، ان کے لال کا ماتم ہونا ہے، تابوت کی برآمدگی ہے، لہذا چند لمحہ اگر آپ حضرات شریک ہو جائیں تو یہ کار خیر میں ثواب عظیم کا باعث ہوگا۔ آئیے حضرات، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے اس وقت پیغمبر اسلام کی جس حدیث کو عنوان بنایا، میرے رسول نے ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسینا، پروردگار اس کو اپنا محب رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ مگر عزیزو، ہم نے دیکھا کہ محبت حسین ہوتی کیا ہے؟ جب ہمارے باپ کا جنازہ ہوتا ہے تو ہم جنازے کے آگے آگے رہتے ہیں، جنازے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ہم کسی کوشے میں جا کے نہیں بیٹھتے۔ جب ہمارے بھائی کا جنازہ اٹھتا ہے تو ہم گھر کے کمروں میں آرام نہیں کرتے، ہم جنازے کے ساتھ رہتے ہیں۔ یا تو اپنی بستیوں میں آقا غریب کربلا کے جنازے اٹھانے اور تابوت برپا کرنے اور تابوت برآمد کرنے کے یہ اہتمام نہ کیے جائے۔ اگر یہ اہتمام کیا جائے تو سلیقہ ازاں بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر تابوت برآمد ہو تو پرانا دینے والے افراد ہو۔ عزیزان گرامی، بہرحال کسی کا ذکر کسی کے ذریعے سے نہیں ہوتا، یہ امام حسین کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھرانوں میں تابوت اٹھے ہیں، کبھی ملائکہ نے اٹھایا ہے، کبھی آسمان سے نورانی فرشتے آئے ہیں، ہمیشہ جنازے اٹھے ہیں۔ خود میرے مولا کا جنازہ اٹھا تو تاریخ نے بتایا امام حسن اور حسین نے صرف اور صرف دو بیٹے نے اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا، بلکہ وہ جنازہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، مگر آج ہمیں عزاداران امام حسین کا رش ہوتا ہے کہ کل حسین کا جنازہ اٹھانے کوئی نہیں آیا تھا، آج جو مہمان آتے ہیں، عزادار آتے ہیں، انجمنیں آتی ہے، ہر کوئی بڑھ کے امام حسین کا تابوت اٹھانے کو شرف سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے فرزند زہرا، کب آپ کا کوئی تابوت اٹھانے والا نہیں تھا، لو آؤ آج ہم آپ کا تابوت اٹھانے کو حاضر ہے۔ بہرحال جتنے بھی افراد ہیں شامل ثواب ہو جائے۔ اگر آپ کی نظروں کے سامنے تابوت برآمد ہو تو برائے کرم سب دستہ ہو جائیے گا اور تابوت کی بلکہ زیارت کر لیے گا۔ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو لے چلوں کربلا کی اس سنگلاخ وادی میں جہاں صرف اور صرف آہیں ہیں، بکائیں ہیں اور سلسلہ غم ہے، اور ایسا غم ہے کہ جہاں پیاس کا شعلہ ہے، اور ایسی وادی ہے کہ جہاں سرموں پر بریت کی بدلی چھائی ہوئی ہے۔ تاریخ کہتی ہے اس غمناک وادی میں حسین دین کی بقا کے لیے آئے تو 72 افراد کو مشتمل قافلہ لے کے آئے، اور اس وادی میں آئے کہ جہاں حسین کے اوپر 4 محرم سے پانی بند کیا گیا، مگر جب 7 محرم آئی تو خیمے میں پانی ختم ہو گیا۔ بالآخر عاشور کی تاریخ آئی تو اصحاب مارے جا رہے تھے، انصار قربان ہو رہے تھے، دودھ کے پانوں کی باری آ رہی تھی تو حسین مظلوم اتنے غریب تھے کہ حسین ایک جنازہ لے کے آتے تھے اور اس کو خیمے میں رکھتے تھے اور دوسرے کی آواز آ جاتی، مولا میرا سلام قبول کیجیے۔ بس عزیزان گرامی، اسباب رحمت سمیٹ دیا، گفتگو تمام کر رہا ہوں، یہ وہ لمحہ آ گیا کہ بڑی جلدی سے آپ حضرات کی جناب میں تبرکات پیش ہونے والے ہیں اور تابوت برآمد ہونے والے ہیں۔ آپ حضرات زیارت کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ مگر عزیزان گرامی، پھر ہاتھ جوڑ کے آپ لوگ سے کرو ذرا سا سب بنا لے، اس لیے کہ تابوت غریبوں کے آنے والے ہیں، تابوت بےکسوں کے آنے والے ہیں۔ اگر مناسب سمجھے تو استقبال تابوت میں ذرا سا آگے آ جائے۔ عزیزان گرامی، ہوتا تو یہ رہا ہے کہ جب بھی ہمارے یہاں تابوت برآمد ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ تابوت کو کانٹا دینے کے لیے یا بوسا دینے کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں، مگر اللہ جانے کیا کیفیت ہے۔ مگر عزیزان گرامی، اسباب رحمت سمیٹ رہا ہو، آئیے لے چلوں آپ کو کربلا کی اس وادی میں کہ جہاں حسین ایک جنازہ اٹھاتے تھے تو دوسرے کی آواز آتی، مولا میرا سلام قبول کیجیے۔ بس عزیزان گرامی، حسین وہ مظلوم شخصیت ہے کہ جس نے صبح سے اصحاب کا جنازہ اٹھایا، انصار کا جنازہ اٹھایا، مگر وہ بھی لمحہ آیا کہ جب 2 پالوں کی باری آئی تو حسین کے سامنے 2 چھوٹے چھوٹے بچے آئے، وہ آن
آپ کے کہتے ہیں امو جان رنگ کی غذا دے دے، آقا عزت بغا دے دے۔ مظلوم کربلا سے سر سے پیر تک اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ کوئی اور بچے نہ تھے بلکہ جناب مسلم کے دو یتیم شہزادے کھڑے ہوئے تھے۔ تاریخ میں ایک کا نام محمد بن مسلم بتایا، ایک کا نام عبداللہ بن مسلم بتایا۔ یہ عزیزان گرامی حسین نے اپنے یتیم بھتیجوں کو اس نے بغا دے دیا۔ مسلم کے بچے میدان کربلا میں آئے، بلا کی جنگ کی، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے جب میدان کربلا میں زمین پہ آئے ہیں تو آواز دے رہے تھے چچا جان ہمارے مدد کو آئیے۔ ارے ہمارے حسین مقتل کی طرف دوڑے تو کیا دیکھا مسلم کے یتیم آخری سانسیں دے رہے تھے۔ آگے بڑھ جاؤ، ارے اس لیے بھی یہ رونا ضروری ہے کہ یہ یتیم کے تعلق ہے، یہ مسلم کے بچوں کے تعلق ہے۔ ایک کا نام عبداللہ ابن مسلم ہے، ایک کا نام محمد ابن مسلم ہے۔ عزیزان گرامی ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے دیکھے ہوئے گا، اس لیے کہ ان کا باپ دنیا میں نہیں رہا، وہ حسین کا ایلچی تھا، وہ دوسرے میں مار ڈالا گیا۔ مگر عزیزوں تاریخ گواہ ہے کہ جب ان بچوں کی ناک 11 محرم کو اسیر ہو کے چلی ہے اور 12 محرم کو عباس کی بہن دوسرے آئی ہے تو کوفہ کے دارالامارہ پہ اپنے وارث کا جنازہ لٹکتا ہوا دیکھا۔ کوئی طرف کے کام میرے والی، ارے میں نے تو اپنے بچے حسین کو قربان کر دیے مگر میرے 2 شہزادے ہاتھ کے ساتھ آئے تھے۔ ارے میرے وہ نام کہاں ہے؟ ایک مرتبہ لاش مسلم سے آواز آئی تھی، ارے تم نے اگر اپنے پیمان حسین کو قربان کیے تو میرے 2 بیٹے کو اسے نہ مارو لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لیے آپ آمادہ ہو گئے، آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی، آپ رونے کو آمادہ ہے۔ بی بی زہرا آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں دکھا دے۔ میرے پاس وقت نہیں، میں کم وقت میں اسباب رکھنا سمیٹنا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم کے دونوں بچوں کے تابوت کی زیارت کر لی، مگر عزیزان گرامی ابھی آپ کی نگاہوں کے سامنے سے فقط 2 تابوت آئے تھے۔ لو اب تمہاری نگاہوں کے سامنے سے 4 تابوت آ رہے ہیں۔ یہ اولاد عقیل کے تابوت ہے۔ کوئی تابوت جعفر بن عقیل کا، کوئی عبداللہ بن عقیل کا، کوئی عبد الرحمن بن عقیل کا، کوئی محمد ابن سعید بن عقیل کا۔ عزیزان گرامی ذرا غور سے ان تابوت کی زیارت بھی کرنا اور پیسے بھی لینا، مگر یہ جملہ سنتے رہو کہ جو تابوت دیکھ لو نا اس میں سے 3 تابوت حسین کے بھائیوں کا ہے، ایک تابوت حسین کے بھتیجے کا ہے۔ یہ کربلا کا واحد مفلس اور غریب شخص تھا کہ جس کے پاس نہ کوئی آسرا تھا نہ کوئی سہارا تھا۔ ہر بھائی آن کے کہتا آقا رب کی رضا، آقا مرنے کی اجازت، آقا مرنے کی اجازت۔ حسین ایک بھائی کو اجازت دیتے تھے، رو رو کے کہتے تھے میرے بھائیوں تم نے حسین کو تنہا کر دیا، اب حسین کس کے سہارے کیے گا؟ کبھی جعفر بن عقیل کو رخصت کیا، کبھی عبداللہ بن عقیل کو رخصت کیا، کبھی محمد بن سعید بن عقیل کو رخصت کیا۔ اولاد ابو اور اولاد عقیل جاتی رہی، حسین جنازے لے کے آتے رہے۔ بس مومنوں میرا باپ سے خطاب ہے، یہ بتاؤ اس مختصر سے وقت میں کتنے تابوت کی زیارت کی؟ آواز آئے گی 6 تابوت۔ اولاد عقیل کے 4 تابوت، مسلم کے بچوں کے 2 تابوت، 6 تابوت کی زیارت کر لینا۔ لیکن میں ایک جملہ پڑھوں، نظروں کے سامنے سے 6 تابوت برآمد ہونا اور ہے 6 جنازے کا کسی گھر سے نکلنا، اللہ اکبر، 6 جنازے کا کسی گھر سے نکلنا اور ہے۔ آؤ عقیل کے بچوں کا ماتم کر رہے تھے نا، مسلم کے بیٹوں کا ماتم کر رہے تھے نا، جو میں وقت نہیں لے رہا ہوں، بالکل بھی وقت نہیں لے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی جب آپ نے عقیل کے بیٹوں کا ماتم کر لیا ہے تو اب اولاد علی کی بھی باری آ رہی ہے۔ پتا ہے کس کا تابوت آنے والا ہے؟ عثمان بن علی کا تابوت، ابوبکر بن عثمان بن علی کا تابوت، جعفر بن علی کا تابوت، عبداللہ ابن علی کا تابوت۔ یہ وہ 3 تابوت تمہاری نظروں کے سامنے آ رہے ہیں جو حسین کے سگے بھائیوں کے تابوت ہے۔ حسین کے پاس سے بھائی آتے رہے، ایک ایک بات دیگرے اجازت دیتے رہے، مولا ہر ایک کو اس نے بھگا دیتے رہے، مگر حسین جس جنازے پہ جاتے تھے رو کے کہتے تھے میرے بھائیوں تم حسین کو چھوڑے جا رہے ہو، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، میرے بھائیوں حسین کو چھوڑے جا رہے ہو، تمہارا بھائی تباہ ہو گیا، میرے بھائیوں حسین کو چھوڑے جا رہے ہو، تمہارا حسین غریب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
حوصلہ. ایک لمحے کو سانسیں لے لو تو میں ایک جملہ پڑھوں. نوجوانوں میں نے کہا نا یہ اولاد عقیل کے تابوت ہے. یہ 3 تابوت مولا علی کے بیٹوں کے ہیں. خالی یہ مولا علی کے بیٹوں کے تابوت نہیں ہے بلکہ یہ مولا عباس کے بھائیوں کا تابوت ہے. ارے میں کیسے فکر عرض کروں. آؤ میں تمہیں سناؤں. مدینے میں ایک بیوی رہا کرتی تھی. اس بیوی کا نام مدینے والوں نے ام البنین رکھا تھا. نہیں پوچھے آپ. بنین کہتے ہیں بیٹوں کو, ام کہتے ہیں ماں کو. خدا نے شہزادی کو 4 بیٹے دیے تھے مگر صحیح قسمت کے 4 بیٹے حسین کو قربان ہو گئے. مگر وہ بیوی جس کا نام ام البنین تھا, روایت کہتی ہے کہ بعد کربلا وہی بیوی جنت البقیع میں آتی تھی, قبر زہرا کے پائے بیٹھتی تھی, زمین پہ 4 نشان قبر بناتی تھی. ہائے بیٹوں والی ماں ایک نشان کھینچے اس پہ انگلی رکھ کے کہتی تھی اے میرے لال چاہتا تو کربلا میں سے ہو گیا. میرے لال ماں ہوتی تو تجھے روتی, لیکن جا کر میں تجھے آج نہیں رہوں گی, رہوں گی تو اپنے حسین کو رہوں گی. کبھی کہتی تھی عبداللہ تیری ماں ہوتی تو تجھے روتی, لیکن میں آج تجھے نہیں رہوں گی, رہوں گی تو اپنے حسین کو رہوں گی. پھر تیسرے نشانے قبر پہ انگلی رکھے اور یہی فکرے کہے. مگر سن سکو گے تو بولو جملہ, سن سکو گے تو بولو جملہ. ایک مرتبہ ام البنین 4تھا نشان قبر بناتی, اس پہ انگلی رکھتی اور یہ کہتی میرے غیور عباس. جزاک اللہ جزاک اللہ. میرے لال یہ ماں کربلا میں نہیں تھی, تیری ماں ہوتی تو تجھے روتی, مگر میرے لال میں آج بھی تجھ میں نہیں رہوں گی, رہوں گی تو اپنے حسین پہ رہوں گی. ابھی ام البنین نے فکرہ کہا تھا کہ ایک مرتبہ سیدہ کے قبر لرزی آواز آئی بہت پاسا. ارے ام البنین ام کے کہتی بیوی کنیز کے بیٹے کا نام لے رہی ہے. آواز آئی ام البنین اگر تمہیں حسین کو لے رہی ہے تو میں اپنے بیٹے جزاک اللہ جزاک اللہ. بلند ہے آپ کی آوازیں گریا, رو رہے ہیں آپ, کر رہے ہیں ماتم. آؤ مومنو میں جلدی میں عرض کروں. اولاد عقیل کا ماتم کیا, اولاد مسلم کا ماتم ہو گیا, اولاد علی کا ماتم ہو گیا. آؤ میرے ساتھ میں تمہیں اور یتیموں کے تابوت دکھانے والا ہوں. سنو 3 یتیموں کے تابوت آئیں گے. سمجھ گئے نا کس کے تابوت؟ اولاد حسن کے تابوت آ رہے ہیں. ایک ابو بکر بن حسن, ایک عبداللہ ابن حسن اور ایک پیچھے جناب قاسم ابن حسن. یہ 3 تابوت تمہاری نظروں کے سامنے آ رہے ہیں. مگر مجھ سے ایک جملہ سنو. ایک وہ ہے کہ جسے حسین نے اذن وغا دیا, وہ میدان کربلا میں آئے, جنگ کیا, جہاد کیا, زخموں سے چور ہوئے, غریب نے بھتیجے کا تابوت اٹھایا, جنازہ اٹھایا. عزیزان گرامی ایک وہ ہے کہ جن کے لیے تاریخوں میں بتایا کہ جب امام حسین کا سر کٹنے والا تھا تو شب امام حسین کے دوش پر سوار ہوا تھا اور پوچھ میں پیر رکھے ہوا تھا. امام حسن کا وہ ننگا سا شہزادہ, وہ چھوٹا سا شہزادہ چیخ کے کہتا او شیر یہ حسین راکبے دوشے ہوئے یہ تو سکلین ہے. ارے ان کی پوچھتے اتار, یہ کہہ کے شہزادہ قریب آیا, لکھا کے ظالم نے ایسا تماشا مارا کہ حسن کا بیٹا حسین کے سامنے زمین پہ رونے لگا. اللہ اکبر. ظالم نے تلوار چلائی, حسن کا وہ بیٹا بھی مارا گیا. 2 تابوت سن لیے گا, بس ایک جملہ پڑھوں گا, اسی پہ 3 شہزادوں کے تابوت آئیں گے. ارے کیا پڑھوں قاسم کے لیے. علامہ حسن زیدی کہتے ہیں کہ یہ وہ غریب ہے جو کربلا میں قاسم بن کے گیا, مگر جب حسین لے گئے تو قاسم نصیب ہو گئے. جزاک اللہ جزاک اللہ. قاسم تقسیم ہو گئے تھے, نہیں پہنچا فکرہ تم تک. حسین نے جب اپنے قاسم کی آواز سنی تو عباس بھی دوڑے, حسین بھی دوڑے. لکھا ہے کون آدم میں پتھر مچی, پتھر ایسی تھی ادھر کے کھولے ادھر کے کھولے ادھر, بیچ میں لاشیں قاسم. کربلا کی ریگزار صحرا بلند ہو گئی, اتنی بلند ہوئی کہ حسین کو نظر نہیں آیا. تو حسین گھوڑا دوڑا کے آگے آئے, کہتے قاسم کہاں ہو میرے لال, حسین بھی آ رہا ہے. کوئی آواز نہیں آئی. حسین روئے, رو کے کہتے قاسم چچا بلا رہا ہے. کوئی آواز نہیں آئی. سنو گے غریب نے گھوڑا دوڑایا, گھوڑے کے پشت پہ حسین کھڑے ہو گئے
وہ کھڑے ہو کے کہتے قاسم امام وقت بلایا یہ سلطان لاش کے ٹکڑے بچا دے۔ اللہ اکبر۔ غریب نے دامن ایبا بچھایا، ٹکڑوں کو جمع کیا، لکھا ہے جب لاش اٹھائی تو لاش جنازے کی صورت میں نہیں تھی، حسین گٹھری کی طرف قاسم لے کے جا رہے تھے۔ میرا بزرگ یہاں ہے، یہ مائیں ہیں، یہ بیویاں ہیں، یہ بچے ہیں، یہ نوجوان ہیں، میں کیسے تمہاری خدمت پیش کروں؟ تم نے بھی تو جنازے اٹھائے ہوں گے، مگر آؤ حسین کی غربت دیکھو۔ ارے حسین نے اپنے یتیم بھتیجے کا جنازہ اٹھایا، جنازہ کی صورت میں نہ تھا، گٹھری کی طرح سے لے کے چلے۔ فوج آقا نے حسین کا مذاق اڑایا، شادیانے بجائے، ڈھول بجائے، ایک اجڑی ہوئی ماں تیرے خیمہ پہ آ گئی، مرثیہ پڑھ رہی تھی، بازے بہلے کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی بارات آتی ہے۔ جزاک اللہ۔ لو عزیزانو، تمام ہو گئی گفتگو۔ اولاد علی کو روئے، اولاد حسن کو روئے، اولاد عقیل کو روئے، اولاد مسلم کو روئے۔ فقرہ عرض کروں، یہاں پہ سادات کرام ہیں، سیدوں کی بستی ہے۔ اگر دل پہ چھو جائے یہ جملہ تو مجھے اطمینان سے بتانا، یہ بتاؤ آج کائنات میں سادات ہے نا؟ حسنی سادات موجود ہے کہ نہیں؟ حسینی سادات موجود ہے کہ نہیں؟ یہ حسنی اور حسینی سادات کا موجود ہونا بتاتا ہے کہ حسن کی نسل چلی ہے، حسین کی نسل بچی ہے۔ مگر میں اس کا تعارف کرانے جا رہا ہوں جس کو میرے خدا نے دو ہی چراغ دیے تھے، اس غریب بی بی کا نام زینب ہے۔ ارے دو ہی چراغ تھے جو کربلا کی آدھی رسولوں میں سمجھ گئے نا، اس کا مسائل پڑھاؤ اس کو جس کی ماں نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ٹھہر جائے قبلہ 2 منٹ بس، مجھے اونا محمد پڑھنا ہے، پھر تابوت آئے گا۔ پتا ہے کون ہے اونا محمد؟ جن کی ماں جن پر کبھی نہ روئی۔ میں ایک فکرہ اور ایک منظر سنانا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے شب عاشور تھی، عبادات سے فارغ ہو کر سید الشہداء نے سوچا کہ ایک دفعہ خیمے کا معائنہ کیا جائے۔ راوی کہتا ہے کہ حسین غریب نے ایک خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا ایک ماں ہے جو 6 ماہ کے بچے کی گہوارہ کی باتیں کر رہی ہے، نہ جانے کیا کیا پڑھ رہی ہے۔ ارے تجھے کہیں کربلا کا بادل نہ ڈھک لے۔ اللہ اکبر۔ باپ کا دل تھا، نہیں دیکھ سکے، خیمے کا پردہ گرا دیا۔ حسین آگے بڑھے، ایک اور خیمے کا پردہ اٹھایا۔ جوانوں، اللہ تمہاری جوانی سلامت رکھے۔ حسین نے ایک اور خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ ایک ماں اپنی 18 برس کی کمائی اپنے زانوں پہ لٹائے ہوئے اکبر کے گھنگریلے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے، ہاتھ میں شمع روشن کی اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہے، کہتی تیری شادی رکھانے کا اور ماں تجھے دورہ بنانے کا کام، میرے لال کہیں خاک نہ ہو جائے۔ حسین نے خیمے کا پردہ گرا دیا، نہیں برداشت کر سکے۔ اگر جملہ سنو، آگے بڑھے، ایک اور خیمے کا پردہ اٹھایا، مگر اب جو غریب کی نگاہوں نے دیکھا تو اس خیمے میں ماں بھی تھی، مگر 2 سہمے بچے تھے۔ ماں کہہ رہی تھی دیکھ قاسم سے پہلے نہ مرے، اکبر سے پہلے نہ گئے، دور میں بخشوں گی۔ بچے روک رہے تھے، اور ماں سنے ہو رہے تھے، اور بابو شاہ اجازت دے دے، یہ باتوں میں اجازت نہ ملی۔ مگر جب بی بی زینب نے دوش پر رضا ڈالی، چہرے پر نقاب لگائی، تو سنے وہ بہنیں بھی سنے جن کے بھائی ہیں، وہ بھائی بھی سنے جن کی بہنیں ہیں۔ علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو نقاب میں ملبوس کر کر آگے بڑھی، حسین کی خدمت میں آئی، سر جھکایا، سر جھکا کے اپنی بہن نے اپنے بھائی سے ایک جملہ کہا، میرے بھائی یہ بتائیں کیا بھائیوں پہ بہنوں کا کوئی حق ہوتا ہے؟ حسین نے ایک فکرہ کا بہن بہت حق ہوتا ہے۔ تو یہ سننا تھا زینب نے ایک ہاتھ سے اون کا شانہ، دوسرے ہاتھ محمد کے سر پر اپنے بھائی کے سامنے آنچل پھیلا کے کہا میرے بھیا، پھر اس حق کا واسطہ میرے دونوں شہزادوں کو انجیل میں لا دے دے۔ حسین نے سر جھکا لیا، یہ اون محمد نے زینب لی، جل نہیں پڑتا، سختوں سے چوروں کے بچے زمین پر، آواز امام علیہ السلام، ادھر سے عباس ہے، ادھر سے حسین ہے، اور میں پردہ بچی، بچوں کی آواز بابو جلدی آئی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
لکھا ہے کہ جب دونوں شہزادوں کے جنازے پہ پہنچے ہیں تو بچے رو رو کے کہہ رہے تھے مامو اما جان سے کہیے گا ہم لڑکے لڑکے فراق لگا گئے تھے مگر ہم نے فراق کا پانی نہیں پیا. لو عزیزو زینب کے بچوں کا جنازہ اٹھا, خیمے میں آیا, جنازہ رکھ دیا گیا. بیبیوں نے خوب ماتم کیا, خوب روئی ہے بیبیاں, خوب ماتم ہوا ہے. لیکن اب میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں, روایت نہیں پڑھ رہا ہوں, مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, ایک احساس پڑھ رہا ہوں. شاید ان بیویوں تک بات پہنچے, ان جوانوں تک بھی بات پہنچے. نوجوانوں بتاؤ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ تمہاری بستی میں پردیس سے کبھی کوئی جنازہ آیا ہو؟ محسوس کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے جب کبھی پردیس سے باہر سے کوئی جنازہ گھر میں آتا ہے تو پورے عزیز اقارب رشتے دار گھر والے محلے والے خاندان والے ٹوٹ کے ماتم کرتے ہیں, روتے ہیں. مگر جس کا رشتہ مرنے والے سے قریب کا ہوتا ہے اگر وہ جنازے پہ چپ بیٹھ جاتا ہے نا تو اسے آس پاس کی عورتیں جھجھوڑ کے کہتی دیکھ تیرے بیٹے کا جنازہ ہے, دیکھ تیرا بیٹا آیا ہے. ساری بیویاں رہی زینب اور محمد کے سنایا بنی رہی, بیویاں زینب کا بازو پکڑ پکڑ کے کہتی ارے اور محمد آئے ہیں, خون کی مہندی لگائے, اے بیوی اور محمد کا جنازہ. لیکن نہیں روئی آقا زادی, نہیں روئی شہزادی. کربلا رہی, نہیں روئی. 11 محرم کو اسیر ہو کے چلی, نہیں روئی. 12 محرم کو والد کوفہ ہوئی, نہیں روئی. 1 سال شام میں رہی, نہیں روئی. مگر سنو گے فکرہ, وہ زینب جو اپنے اول محمد کو کبھی نہیں روئی. 1 سال کی قید کے بعد جب زینب مدینے آئی ہے تو امام سجاد کے گھر میں قیام کیا. ایک دن بازار میں مولانا سجاد سے جناب عبداللہ ملے, کہنے لگے میرے لال اپنی پھوپھی کو ایک پیغام کہہ دیں. تو پھوپھا جان کیا پیغام کہنا ہے؟ تو ان سے کہہ دیں کہ ان کا اپنا گھر ہے, اگر مناسب سمجھے تو اپنے گھر تشریف لے آئے. بس سجاد خوب روتے ہوئے گھر آئے ہیں. پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں پھوپھا جان یاد کر رہے ہیں. ارے شوہر کا حکم سمجھ گئی, دوش پر رضا ڈالی, چہرے پر نقاب لگائی, یا علی کہتے کہتے شام کی قیدن چلی, اپنا گھر کھولا. عبداللہ نہ تھے, چند قدم بڑھایا, بیوی سے چلا نہ گیا, پہلے خانہ میں بیٹھ گئی, طرف کے گریہ کیا بلند ہے تمہاری آوازیں. مادر حسین ان آوازوں سے نزول رحمت فرمائے. بے گزارا آپ کے آنسوؤں کو پر رومال میں چڑھا دے. میں کیسے یہ فکرہ پہنچاؤں؟ لکھا ہے زینب شہزادی گریہ کرنے لگی. مگر احساس پڑھوں ایک فکرے میں, احساس اتنے میں عبداللہ آئے. اپنے گھر میں کسی کو گریہ کرتے دیکھا, کبھی بھی تم کون ہو, تم یہاں کیوں رو رہی ہو, ارے رونا ہے تو اپنے گھر جاؤ. لکھا ہے جیسے جیسے عبداللہ سوال کرتے تھے زینب کا گریہ بڑھتا جاتا تھا. نہیں پہنچے آپ, چھوڑنا پڑتا. احساس ہے جب کوئی غموں میں ٹوٹا ہوا ہو نا اور پھر اس کو کسی اپنے کی آواز سنائی دے تو اور تیز روتا ہے. زینب بی بی اور تیز روئی. عبداللہ نے کہا بی بی تمہارا گھر نہیں ہے, رونا ہے تو اپنے گھر جاؤ, یہ تمہارا نہیں, یہ علی کی بیٹی زینب کا ہے. اتنے میں زینب سے زیادہ رکھا عبداللہ, ارے تم نہیں پہچانا تو تم نے میرا پہچانا. عبداللہ میں زینب ہوں. اب جو چھڑیاں دیکھی, سفید بال دیکھے, جھکی کمر دیکھی, گریے کا انداز دیکھا, آپ بھی آپ زینب نہیں پہچانا نا عبداللہ, کیسے پہچانو گے؟ اجڑ گئی لٹ گیا گھر زینب کا. عبداللہ میرے اکبر کے سینے میں پرچھی لگی, میرا 4 سا قاسم پامال ہو گیا, میرے عباس کے بازو کاٹے گئے. اے عبداللہ میرا مہینہ بھی ان کا پیاسان لگا دیا گیا. عبداللہ نے دیکھا زینب مرثیہ پڑھ رہی ہے, سمجھ گئے کہ اب عبداللہ نے اگر نہ سنبھالا تو زینب مر جائے گی. عبداللہ آگے بڑھ کے کہتے بی بی دھوپ میں بیٹھنا آپ کا صحیح نہیں ہے. بی بی اٹھے سائے میں چلے, اٹھے سائے میں چلے. عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں اٹھے سائے میں چلے. زینب نے کوشش کی, اٹھا نہ گیا. ارے شام کی قیدن اٹھتی بھی تو کیسے اٹھتی, ارے جسے شام میں بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑی ہو, بیویوں میں کیسے بھی قرار کرو. زینب سے اٹھا نہ گیا. عبداللہ نے کہا پڑھ کے سہارا دو. عبداللہ جھکے بیٹھ کر تو زینب کے بازوؤں کو بنا, یہ خلی زینب عبداللہ, ارے نصیحوں کا
जज़ाक अल्लाह। अब्दुल्ला ने जख्म देखा, गैज़ व गज़ब के आलम में कब्ज़े शमशीर पे हाथ रखा। अब्दुल्ला एक रसन का जख्म न देख पाए। हे अब्दुल्ला, अरे ज़ैनब से पूछो जिसने करबला से कूफा से शाम था। बस अजीजों, बीबी को सहारा दिया, जैसे तैसे शहजादी को खेमे में पहुंचाया गया। वक्त ले लिया ना मैंने, बहुत जल्दी अर्ज कर रहा हूँ। खेमे में पहुंचाया गया, मगर वो ज़ैनब, बीबियों, अल्लाह तुम्हारी पाक बहारी सलामत रखे, आपके बच्चों को आबाद और शाद रखे। मैं कैसे फिक्रा पढ़ूँ, ज़ैनब 1 साल हो तो मोहम्मद को नहीं हुई थी, जैसे हुजरे में कदम रखा, क्या देखा, 2 नन्हे बिस्तर, 2 छोटे छोटे तकिए, अरे बिस्तरों के दरमियान देखी, कभी और का तकिया कलेजे से, कभी मोहम्मद का तकिया, ये मेरा नाम अल्लाह अकबर। बस अजीजों, तमाम हो गई गुफ्तगू, सबको रो चुके। औलाद मुस्लिम, औलाद अकील, औलाद अली, औलाद हसन, औलाद ज़ैनब, सबका मातम हो गया, सबका ताबूत आपने देख लिया। बस बरामदगी को तो अब तक ये था कि सिर्फ ताबूत आते थे ना, लेकिन अब फकत ताबूत नहीं आएगा, ताबूत के साथ साथ एक निशानी आएगी। जवानों, अल्लाह तुम्हारे भाइयों को आबाद रखे, तुम्हारे कुव्वत बाजू को सलामत रखे। एक मोजज़ा पढ़ता हूँ, तो इसी मोजज़े पे मजलिस तमाम है। सारे कारोबार छोड़कर अपने वतन अजीज में मुहर्रम करने आते हो ना, ये रात रात भर के जगह नौजवान हैं, ये बस्ती वाले हैं। एक मोजज़ा पढ़ता हूँ, इसी पे मेरे गाजी का अलम भी आएगा, ताबूत भी आएगा। वो से ले लेना, जो दुआएं लेके आप आए हैं जरूर मांगना। मैं तमाम बीबियों की खिदमत में हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, उलमा से मैंने सुना है कि अगर गाजी के हुजूर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए दुआ मांगो और ये कह दो अब्बास अली तुमको सकीना की पसंद है, उलमा कहते हम मजहब बदल देंगे अगर दुआ कबूल न हो। आओ बीबियों, जवानों, मैं आपको एक मौजज़ा सुनाता हूँ छोटे हजरत का, इसी पे गाजी का आलम आएगा, ताबूत आएगा। अल्लाह इन बुजुर्गों का साया सलामत रखे, जो दुआएं लेके आए हैं जरूर मांगना। आओ मैं तुम्हें सुनाऊं, ईरान में एक शहर है, उस शहर में आजादारी हो रही थी, हमेशा की तरह हो रही थी, मगर अजीजों, उसी शहर में एक बाप था कि जो ज़ईफ था, पैर से माजूर था, ऐसा माजूर था न उठ सकता था न चल सकता था, मजलिस में रोज बैठता था। मगर पहली मुहर्रम गुजरी, दूसरी गुजरी, तारीख कहती जब 8 मुहर्रम आई तो उस ज़ईफ बाप ने एक मंजर देखा। क्या देखा? उसका जवान बेटा आमादा हो रहा है, तैयार हो रहा है, तैयार होके कहीं निकल रहा है। ज़ईफ बाप था, उसने लरसते हुए पूछा, मेरे लाल खैर तो है, कहाँ जा रहे हो? कहा हम वहां जा रहे हैं जहां आप नहीं जा सकते। का क्या मतलब? तो हम गाजी की मजलिस में जा रहे हैं। कभी मैं जा क्यों नहीं सकता? का वहां सारा मजमा जवानों का होता है, मजलिस खत्म होती है तो सारे जवान दोनों हाथ से गाजी का मातम करते हैं, आप माजूर हैं, आप वहां कैसे जा सकते हैं? बस बाप ने सर झुका लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा, जाओ बेटा, हम कहाँ जा सकते हैं। इतने में बाप की निगाहों का आंसू बेटे ने महसूस किया। फिर एक मरतबा बेटा मुड़ के कहता, अब्बा आप जाना चाहते हैं? तो जाने की तो बड़ी हाजत थी, मगर जब मैं माजूर हूं तो वहां मैं कैसे मातम करूंगा? वहां तो जवान दोनों हाथ से मातम करेंगे, मैं क्या कर पाऊंगा? कहा, अच्छा बाप चले, मातम न कर पाएंगे तो कम से कम ज़ियारत तो कर लेंगे। ये सोच के जवान बेटे ने अपने बाप को हमल किया, उठाया दोष पर, लेके आया। सुनना छोटे हजरत की मजलिस में दीवार पे तकिया करके बैठा दिया, तकिया लगा के बैठा दिया। ये माजूर बाप दीवार पे तकिया करके बैठा था, मजलिस हो रही थी। जैसे मजलिस तमाम हुई, जवानों सुनो, सारे नौजवान लड़के खड़े हुए, हल्का मातम बना, दोनों हाथ से सीना पीट के नौजवान गाजी का मातम करने लगे। इतने में जो ज़ईफ बाप माजूर था पैरों से, वो मातम देख के रोने लगा। दिल में एक दर्द फैलता हुआ, रोया, रो के कहता, अब्बा से गाजी, अगर आज मेरे पैर सलामत होते तो मैं भी आपका मातम करता। अगर आज मेरे पैर सलामत होते तो मैं दोनों हाथ से खड़े होकर आपका मातम करता। ये कह के आंखों को
ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگا. ابھی رو رہا تھا کہ اس نے بند آنکھوں میں محسوس کیا کہ کوئی گھڑ سوار آیا ہے. آن کے کہتا اٹھو کھڑے ہو. اس نے کہا میں نہیں اٹھ سکتا, یہ آنکھیں بند ہے. گھڑ سوار کہہ رہا لیکن میں کہہ رہا اٹھو کھڑے ہو ماتم کرو. اس نے کہا میں بیٹھ کے ماتم کروں گا, مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. آنے والے کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ. اس نے کہا ارے آپ کو کیا پتا, میں معذور ہوں, میرے پیر شل ہو چکے ہیں, میں نہیں اٹھ سکتا. تو ایک مرتبہ آنے والے نے کہا لیکن میں کہہ رہا ہوں اٹھو, جب سب ماتم کر رہے ہیں تو تم بیٹھے کیوں ہو؟ یہ کہتا میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ہمت نے جواب دے دیا. وہ کہتے رہے اٹھو اٹھو اٹھو. یہ کہتا جب میری ہمت نے جواب دے دیا تو میں نے ان سے کہا آقا آپ کو پتا ہے کہ آپ جب مجھے اٹھوا ہی رہے ہیں اور ماتم کروا ہی رہے ہیں, میرے سہارا بنے ہیں, مجھے حوصلہ دے رہے ہیں, تو مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں, مگر ایک میرے ساتھ احسان کر دیں. کہ کیا؟ تو اس نے اس گھڑ سوار سے کہا فقط اتنا احسان کر دیں کہ میں معذور ہوں, اٹھ نہیں سکتا ہوں, مجھے سہارے کی ضرورت ہے, لہذا آپ اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیں, آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کے کھڑا ہو جاؤ. آنے والے نے کہا ارے ہاتھ کو بڑھا دے, میرے ہاتھ کربلا میں کاٹے گئے, میں نوجوانوں سے راضی کا لگا رہا ہے. کل جسے اکبر نے اٹھایا تھا حسین مرضیہ بولے ابا تیرے مرنے میں کمر کو آگے ابا. جزاک اللہ جزاک اللہ. لکھا ہے اکبر نے علم اٹھایا, غازی کے جنازے کو چھوڑ کے عباس کے جنازے کو چھوڑ کے حسین چلے. نوجوانوں ایک منظر پڑھو, عباس کا علم دیکھ رہے ہو, اس کی قامت دیکھ رہے ہو, اس کی حدیں دیکھ رہے ہو. عباس کے علم کو ذرا غور سے دیکھنا, مگر علم کے پیچھے پیچھے ایک ننھے سے جنازے کو دیکھ لو. اللہ جانے کون سی جنازے کی عکاسی ہے. یہی تو بتا ہے کہ قید سے رہا ہو کے اپنے بھیا کا تعلق کر رہے ہیں تو سرکار نے کہا میرا چچا کو کر لے, میرا بھیا کا قد بہت بڑا تھا, اتنا چھوٹا جنازہ کیسے ہو گیا. آواز میرے چچا کے عباس کے جنازے کے اتنے ٹکڑے. اماں مجھے جتنے ٹکڑے دستیاب ہوئے میں نے اپنے چچا کو یہی جمع کر کے دفن کر دیا. اللہ اکبر. لو عزادارو, حسین کا عباس مارا گیا, ٹوٹ گئی حسین کی کمر. ابھی حسین کی کمر ٹوٹی تھی کہ اب نور نظر آنکھوں کے سامنے اندھیرا کرنے کو بےتاب ہے. بابا رنگ کی رضا دے دیں, بابا اذن وغا دے دیں. لکھا ہے غریب نے کہا جاؤ اپنی پھوپھی اماں سے لو. نہیں پڑھتا تفسیر. زینب نے کہا میرے لال کیسے دے دو؟ کہا پھوپھی اماں فاطمہ افضل ہے کہ آپ, اماں زہرا افضل ہے کہ آپ کا, یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کہا میری ماں, کہا یہ خاتمہ. اکبر کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اگر زہرا کا لال لرغے آزا میں گھرا ہو تو کیا آپ اپنے لال کی قربانی نہ دیں گی؟ زینب بی بی کہتی جاؤ لال خدا حافظ. نہیں پڑھتا میں. لیلا نے کسی طرح کہہ دیا جاؤ میرے لال خدا حافظ. نہیں پڑھتا. حسین نے کہہ دیا جاؤ خدا حافظ. لکھا ہے اکبر آگے آگے جا رہے تھے, اولاد والے سن رہے ہیں نا, حسین گرتے پڑتے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. ایک فقرہ اکبر نے رک کے کہا بابا جب اجازت دے چکے تو پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ حسین نے کہا کاش کے صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ اس وقت باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. حسین کہتے جاؤ میرے لال, اب حسین نہیں آئے گا. مگر جوانوں ایک فقرہ کرو, کربلا میں جتنے بھی شہید گھوڑے سے گرے ہیں ہر ایک کے گرنے پر حسین کو آواز آئی حسین صحرائے کربلا میں گرے ہیں. شہید گھوڑے سے گرا, حسین کربلا میں گرے. مگر ایک فقرہ پڑھو, کربلا کا واحد شہید ہے اکبر جو تنہا گھوڑے سے نہیں گرا ہے. لکھا ہے ادھر حسین گھوڑے سے, ادھر اکبر گھوڑے سے گرے, حسین زمین کربلا پہ گرے, فضا در خیمہ پہ گری, ماں اکبر کی مسلح پہ گری. تو کیسے عرض کرو آواز دی بابا میرا آخری سلام کہ اجڑی ہوئی ماں میرے خیمہ پہ آ گئی. ارے میرے لاقا میرے بیٹے کی خیر تو ہے. جزاک اللہ. ابھی تعاون بھی آ رہا ہے, بس ایک بند سن لو مجھ سے, ایک بند. خدا نہ کرے کسی ماں کی گود اجڑ جائے,
کسی کا 14 سالہ بیٹا مر جائے، مگر سنو لکھا ہے جیسے اکبر کی آواز آئی ماں دوڑ کے خیمے پہ آئی۔ میں کیسے وہ مصرے پڑھوں سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹی نے بال، بالے پکاری خیر تو ہے علی کے لال، ارے کس کے جسم سے کون سی ماتر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری کوڑی اجڑ گئی۔ ماں کہہ رہی ہے نیزے سے کس کے لال کا کاٹا گیا جگر، کرتا ہے رن میں کون تڑپ کر پدر پدر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، ارے کام گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، پردہ نہ مجھ سے کیجیے سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی پہچانتی ہوں میں، نوازاداروں بالوں کو سمجھا کے حسین چلے، اکبر کے سینے میں زخم دیکھا، نیزے کی علی کو پکڑا، اب جو غریب نے کھینچا ساتھ میں کلیجا، زمین کربلا ہلی، بابا کو پھیر لو بابا۔ جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے، حسین اپنے اکبر سے نپٹ گئے، نہ میرے لال پھر بات دنیا خاک ہے، اکبر ظالم تانے دیں گے، اکبر ظالم تانے دیں گے۔ لو عزادارو غریب کے سامنے حسین کا کلی الجوان مر گیا، لکھا ہے کہ جب حسین کا کلی الجوان مر گیا حسین نے جنازہ اکبر کا اٹھایا، مگر 57 برس کا ضعیف 18 برس کی میت نہ اٹھا سکا، حسین نے لاش بیچ راہ میں رکھ دی اور خیمے کا رخ کر کے کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ، تمہارے ضعیف آقا سے کلیہ جوان کی لاش نہیں ہوتی۔ لکھا ہے بچے آئے، بچوں نے جنازہ اکبر کا اٹھایا، حسین کو سہارا دیا، مگر جیسے جنازہ لے کے گھر کے قریب پہنچے حسین نے ایک منظر دیکھا، پالنے والی سامنے کھڑی ہے اور جب مرثیہ پڑھ رہی ہے لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔ جزاک اللہ۔ لو عزادارو مر گیا حسین کا اکبر۔ عباس اور اکبر کھونے کے بعد تمہارا آقا اتنا بےکس نظر آیا ہے کہ حسین لرز کے کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے اور رو کے ایک مرثیہ پڑھتے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ لکھا حسین کی آواز پر کوئی نہ آیا، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی تھی لبیک یا رسول اللہ، اے آقا زادے ہمارے لیے آپ کے لیے ہماری جان حاضر ہے، موت سے مجبور ہے، آقا 70 دفعہ زندگی ملے تو آپ کا قربان ہے۔ مگر جب حسین آگے بڑھے تو خیمے سے بیویوں کی آوازیں گریا، حسین کہتے بہن کیا ہو گیا، کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا؟ کہنی بھیا آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ اصغر چھولے میں نہ رہ سکا۔ کہا بہن ہم اصغر کے جذبات کو سمجھتے ہیں۔ جوانوں یہ فقرہ سنو، آج محققین تحقیق کرنے والے ریسرچ کرنے والے بتاتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں 10 محرم کو جو زمین کربلا کا ٹمپریچر تھا وہ 65 ڈگری کا ٹمپریچر تھا، اگر دانا بھی زمین پہ گرتا تو بھول جاتا۔ سنو گے غربت حسین، آپ دھوپ میں نکلتے ہو چہرے پہ رومال ڈال لیتے ہو، حسین کو سناؤ 65 ڈگری کے ٹمپریچر میں اپنے پیاسے بچے کی پیاس کے واسطے جب غریب خیمے سے نکلا ہے تو حسین نے اپنا پھول دامن حبا میں لپیٹ لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، فوج اعداء کے قریب پہنچے، فوج اعداء کے سامنے حسین کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں میں اپنا اصغر اٹھایا، فوج اعداء کو دکھا کے کہا ظالموں تمہارے نزدیک میں خطاوار ہوں تو میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے، اسے ذرا سا پانی دے دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، ارے مر جائے گا میرا اصغر۔ آواز آئی حسین پوری دنیا پانی پانی ہو جائے تب بھی ہم پانی نہ دیں گے۔ غریب نے کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے ہم پی لیں گے، تو لو ہم اسے زمین کربلا پہ لٹائے دیتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے آ کے پلا تو کوئی آگے نہ بڑھا، مگر جب حسین نے مڑ کے دیکھا تو علماء لکھتے اصغر ماہی پیاس کی طرح تڑپنے لگا۔
علماء سے پوچھو یہ ماہیے بے آب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ بن پانی کی مچھلی، جب انہوں نے پانی کو مچھلی سے نکالو جب تک جان رہتی ہے کبھی دائیں کرواٹ، کبھی بائیں کرواٹ، کبھی دائیں کرواٹ، کبھی بائیں کرواٹ، ہائے حسین کی غریبی، یہ کیسے عرض کرو؟ مگر وہی مچھلی جب جان کھونے لگتی ہے تو اپنا ننگا سا دہن کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ حسین نے منہ کے دیکھا اصغر ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے، جلدی سے اٹھایا تو اصغر کبھی ننگا سا دہن کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں۔ فوراً میں چلا تو آواز حصہ کلام حسین، ارے تیر چلا باپ کے آنکھوں میں بچہ مر گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بلند ہے تمہاری آوازیں دنیا، بیویوں بڑی آسانی سے تمہاری نگاہوں کے سامنے سے گہوارہ گزر گیا، مگر ایک دعا میں کر رہا ہوں آمین کہہ دیے گا، اس لیے کہ باب الحوائج سے گہوارہ گزرا ہے، حاجتوں کے دروازہ ہے شہزاد علی اکبر۔ میرے اللہ میرے معبود، اس کائنات میں جہاں جہاں بھی ہماری جو بہن بے اولاد ہو، میرے اللہ تجھے رباب کے اصغر کا واسطہ اسے نعمت اولاد سے سرفراز کر دے۔ نہیں پڑھتا مسائل تمام کر دی گفتگو، لو حسین کا اصغر حسین کے ہاتھوں پہ قتل ہو گیا۔ نہیں پڑھتا کہ غریب نے تیر کیسے نکالا، ظاہر ہے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے گلے سے کیا نکلتا، لکھا ہے چند قطرے ٹپکے تھے غریب نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، چہرے پہ مل لیا، روتے ہوئے چلے نانا حسین کو امت نے کتنا غریب کر دیا ہے، 7 دفعہ آگے 7 دفعہ پیچھے، تمام ہو گئی مجلس، خیمے کے در پہ آئے، ایک فقرہ کہا رباب تیرا اصغر سیراب ہو گیا۔ رباب سے پہلے 4 برس کی بچی آئی، کہا بابا میں نے انقلاب زمانہ دیکھ لیا دنیا کا ہر باپ بیٹے ہی کو کہتا ہے، کوئی بیٹی کو پیار نہیں کرتا، اے بابا اصغر کو پانی پلا رہے میں پیاسی رہ گئی، بابا میرا گلا دیکھو، بابا میرا دہن دیکھو، بابا میری آنکھوں کا حالت دیکھو، بابا سکینہ مر جائے گی۔ ارے سکینہ کے شکوے کا جواب حسین نے منہ سے نہیں دیا، چاول نے وہ پلٹ دیا، بہن نے بھائی کا جدا گلا، آواز دی اپنا بھیا مر گیا۔ ماں آ گئی، نہیں پڑھتا تفصیل، بچے کو پیار کیا، دیکھا اصغر کلیجے سے لگایا، مائیں ہیں اللہ تمہاری ماں بہاری سلامت رکھے، پھر اصغر دیکھتی پھر کلیجے سے لگا، پھر اصغر دیکھتی پھر پیشانی چومتی۔ ایک عجب فقرہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ماں نے پیشانی چومی اور اپنا اصغر دیکھا، اور دیکھا تو کیا دیکھا، اصغر کے چہرے پر خون کی چھینٹیں، ماں کا کلیجہ بھر آیا، رو کے کہتی ہے چلے گئے دادی کے پاس، چھوڑ دیا ماں کو تمہارا، مر جائے گی رباب یہ بھی نہ سوچا۔ اس کے بعد ایک فقرہ اصغر، اگر دادی پوچھے نا کیسی ہے تیری ماں، ایسے ہی بھیج دیا، منہ بھی نہ دکھایا، تو اصغر کہتے نہ کربلا میں پانی کہاں تھا، اللہ اکبر، نہیں پڑھتا، چھوڑ دیے پہلے مسائل۔ حسین کا اصغر ذبح ہو گیا، دفن کر دیا غریب نے خیمے کی پشت پر۔ 11 محرم کو سروں کا شمار ہوا، حکم ہمیں یہ چھوٹا والا سر چاہیے، 6 ماہ کے بچے کا سر چاہیے۔ ظالم جہنم زمین دیکھتے نیزہ مار دیتے، نیزے میں الٹ کے جب 6 ماہ کے اصغر کا جنازہ آیا تو ظالم نے اصغر کے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، نیزے سے اصغر کو نکالا، لاشا زمین پہ پھینکا۔ ایک مرتبہ ملعون اترا، نیام سے تلوار نکالی، اپنا ایک خدنا اصغر کے سینے پہ رکھا، ایک خدنا اصغر کی پیشانی مار، ارے اصغر کے گلے پہ تلوار چلی، رباب کرو کے جھاڑے میں آنا، توبہ نباشے۔ اللہ اکبر، بس عزیزو تمام ہو گئی مجلس، ہو چکا پرسا، ہو گیا ماتم، بس آخری تابوت ہے، غریب کا تابوت ہے، بے کس کا تابوت ہے، مظلوم کا تابوت ہے، اس کا تابوت ہے جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ تھا۔ آگے آگے تابوت ہوگا، پیچھے پیچھے زلزلہ ہوگا۔ بس اصغر بھائی مجھے ایک آقا کی رخصت پڑھنا ہے، تو میں رخصت پڑھ دوں، اتنے بڑے مجمع میں بھائی بھی موجود ہے، ان کی بہنیں بھی موجود ہوں گی، میں بس بھائی بہن کی ایک رخصت پڑھتا ہوں۔ عزیزو لکھا ہے کہ جب حسین آخری دفعہ آئے ہیں تو اپنے سب بہنوں کو سلام کرتے ہیں،
رقیہ تم پر حسین کا آخری سلام، کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام، زینب تم پر حسین کا آخری سلام، اماں فضا آپ پر حسین کا آخری سلام۔ لکھا ہے کہ اس وقت حسین کے خیمے میں حسین کی 7 بہنیں موجود تھیں۔ سنیں آپ، 7 بہنیں موجود تھیں۔ زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کیوں نہ کہتی بھیا ہم بہنوں کی ایک خواہش ہے۔ زینب کیا خواہش ہے؟ کہ بھیا ہر بہن آپ کو آخری نظر دیکھنا چاہتی ہے، دل کھول کے آپ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اے بھیا ہم بہنیں چاہتے ہیں کہ ایک حلقہ بنا لیں، ایک لمحے کو حلقے میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہر بہن آخری دفعہ آپ کو دیکھ لے۔ حسین مظلوم نے سر جھکایا، آخری فکرے ہے، بہن نے حلقہ کھینچا، بہنوں کے حلقے میں غریب بھائی کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر تو حسین کھڑے رہے، پھر قدم آگے بڑھایا اور قدم آگے بڑھا کے زینب کے ہاتھوں کو پکڑا اور حلقے کو توڑ کے حسین چلے۔ کہنے والی بہن نے گلے میں پائے بھیا ہمیں کس پہ چھوڑا، لیکن زینب خدا حافظ۔ سن لیا تم نے؟ سن لیا آسانی سے؟ مگر جوان آئے ہیں، مجھے پتا ہے محرم میں کاروبار، اپنی جاب، اپنا بزنس سب کچھ چھوڑ کے آتے ہو نا غریب کو رونے۔ آؤ میں تمہیں ایک بھائی بہن کی رخصت دکھاؤں۔ ابھی کل سے جب تم لوگ اپنے سامان، اپنا سفر، سامان سفر آمادہ ہو جاؤ گے جانے کو، تو تم یہ منظر اپنے گھروں میں دیکھو گے۔ جب تم سال بھر 2 سال کے لیے پردیس جاتے ہو تو تم نے شاید محسوس کیا ہوگا۔ یہ بتاؤ تمہارے گھر میں سب سے زیادہ پریشان کون ہوتا ہے؟ سارے جوان بتائیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ جب کوئی جوان آمادہ سفر ہوتا ہے، سال بھر 2 سال کے لیے گھر سے جاتا ہے، تو اس گھر میں سب سے زیادہ جو پریشان ہوتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں امام خامس، کبھی حجرے میں، کبھی آنگن میں، کبھی کمرے میں، کبھی آنگن میں، زبان پہ یہی بات، ارے ان کو بھی بلا لو، خاندان والے کو بلا لو، ان کو بھی بلا لو، کہیں تو میرا بیٹا پردیس جا رہا ہے، آنکھیں بھیگی رہتی ہے، باتیں کیا کرتی ہے، روتی رہتی ہے، باتیں کیا کرتی ہے۔ یہ حال تو تمہاری ماں کا ہوتا ہے۔ مگر ہاں جب سارے مہمان تمہارے دروازے پہ آتے ہیں، تم قرآن کے سائے میں تمہیں ماں نکالتی ہے، امام ضامن تمہیں بازو پہ باندھتی ہے، تو تم دیکھتے ہو سارے رشتے دار نہیں روتے مگر ماں پھوٹ کے روتی ہے۔ محسوس کیا نا، ماں پھوٹ کے روتی ہے۔ تمہارے دوستوں کے سامنے، عزیزوں کے سامنے، رشتے داروں کے سامنے جو رو لیتا ہے نا وہ تمہاری ماں ہوتی ہے، مگر ایک کوئی اور روتا ہے جو سب کے سامنے نہیں روتا، رشتے داروں کے سامنے نہیں روتا۔ تمہاری رخصت پہ ایک کوئی اور ہوتا ہے جو سب کے سامنے نہیں روتا، جو بند کمرے میں جا کے سسک کے اپنا آنچل اپنے منہ پہ رکھ کے روتی ہے، وہ تمہاری اپنی بہن ہوتی ہے۔ ارے میرا بھائی جا رہا ہے، ارے میرا بھیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فکر ہے شاید میری ذمہ داریاں اسے وطن چھوڑنے پہ مجبور کر، میری وجہ سے تو جا رہا ہے، میرا بھائی پردیس جا رہا ہے۔ تمہاری بہن رو دیتی ہے، رو دیتی ہے۔ اب میں اب فکرہ نہ پڑھوں تو کب پڑھوں، جبکہ تمہاری بہنوں کو پتا ہوتا ہے میرا بھائی 1 سال بعد آئے گا، 2 سال بعد آئے گا، پھر بھی چیخ کے روتی ہے۔ ارے کوئی زینب سے پوچھو، اسے پتا حسین جا رہے ہیں، اب واپس نہ آئیں گے، لوگ نہ آئے، حسین چلے۔ ایک نے کہا شامل دعا، دوسرے نے پڑھا یاد سے چلنا، سینے پہ رہنا، پیشانے پہ برکی، حسین دین سے زمین جائے، شبر کا خنجر چلا، فضاد آباد، اللہ فضل حسین و بکرمنا، اللہ فضل حسین و بکرمنا، زندہ نے اپنی پیشانی، خود حسین نے درگی، سوئے قیام چلا، اے سکینہ، بابا مارا گیا، تو یتیم ہو گئی، خالد ہاں